السلام علیکم، میں ہوں محمد عمران اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو مارکیٹ چینل۔ ناظرین، وبا پوری طرح سے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے، یہاں تک کہ تعلیم، معیشت، مذہبی تہوار، تجارت، سیاحت سب کچھ مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ غرض تمام شعبہ زندگی مفلوج ہو کر رہ گئے ہیں۔ پوری دنیا کی 7 ارب آبادی شدید ذہنی تناؤ کا شکار ہے۔ بیماری کی نہ تو کوئی علامات واضح ہو سکی ہیں اور نہ ہی وجوہات۔ بیماری کا کوئی خاص ٹیسٹ بھی تاحال ممکن نہیں ہو سکا۔ کم ترقی یافتہ ممالک تو دور، ترقی یافتہ ممالک بھی اس بیماری کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک عالمی وبا ایک وبا ہے یا بائیو ٹیکنالوجیکل کی جنگ ہے، یا یہ طاعون جیسی کوئی عالمی وبا ہے، یا یہ بائیولوجیکل وار کا حصہ ہے۔ یہ ایک قدرت کی طرف سے انسانیت پر امتحان ہے یا ایک پری پلان منصوبہ ہے۔ میں پہلے ہی بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں صرف اپنی سوچ اور نظریہ پیش کر رہا ہوں۔ میری اس سوچ اور نظریے سے سب کا اتفاق کرنا ضروری نہیں، تاہم اپنی ریسرچ اور اپنی گزارشات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وہ ناظرین آپ پر منحصر کرتا ہے کہ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں۔ ناظرین اکرام، میری سوچ کے مطابق یہ عالمی وبا ایک خاص منصوبے کے تحت پوری دنیا میں پھیلائی گئی ہے، جس کے پیچھے عالمی خفیہ دجالی تنظیم ایلیموناتی کا ہاتھ ہے۔ ایلیموناتی پر بعد میں تفصیلاً ویڈیو بنائی جائے گی، لیکن یہاں یہ بتاتا چلوں کہ یہ ایک دجالی شیطانی تنظیم ہے جو پوری دنیا میں چند ایک بااثر خاندانوں کے ہاتھوں چل رہی ہے۔ یہ خاندان کسی مذہب کے پیروکار نہیں ہیں بلکہ شیطان کے پجاری ہیں اور اسی کی ہدایات پر چلتے ہیں۔ ان میں کچھ لوگ یہودی ہیں اور کچھ عیسائی۔ ان کا مقصد یہودیوں اور یہود نواز اور مذہب سے بیزار عیسائیوں کی مدد سے دجال کی آمد اور پوری دنیا پر اس کی فتنے کی حکومت کے لیے راہ ہموار کرنا ہے۔ اس بنیادی مقصد کو حل کرنے کے لیے انہوں نے نیو ورلڈ کے نام سے ایک منصوبہ بنایا ہے۔ یہ ایک انتہائی شاطرانہ شیطانی جال ہے جس کے بہت سے حصے اور بہت سے اسٹیپس ہیں اور یہ ملٹی ڈائمینشنل ہے۔ اس پورے منصوبے کا خلاصہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں ون ورلڈ گورنمنٹ کا قیام ہے اور پوری دنیا میں ون ورلڈ ریجن کا قیام ہے۔ دنیا میں ون ورلڈ کرنسی کا نفاذ ہے اور آخر میں ون ورلڈ لیڈر پر اتفاق، یعنی دجال کو دنیا کا حاکم بنانے کی راہ ہموار کرنا ہے۔ دوستو، ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اس بڑے منصوبے کو مزید چھوٹے منصوبوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں سب سے زیادہ خطرناک پلان دنیا کی 7 ارب آبادی کو کم کر کے 1 ارب یا 50 کروڑ تک لانا ہے۔ یہی وہ منصوبہ ہے جس کا براہ راست تعلق اس عالمی وبا سے ہے۔ دنیا کی آبادی کو کم کرنے کے لیے شیطانی منصوبہ سازوں کے مطابق اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ کم آبادی کو کنٹرول کرنا بہت آسان ہوگا، بعد ازاں ان میں چپ لگا کر ان کے رویے کو دیکھنا 7 ارب آبادی کی نسبتاً زیادہ آسان ہوگا۔ اور دوسرا فائدہ یہ کہ زیادہ آبادی کی نفسیات کو مذہب سے دور رکھنا مشکل ہوگا بنسبت کم آبادی کے، نیز کم آبادی پر اپنے کلچر کو امپوز کرنا بھی آسان ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ کم آبادی سے زمین کی سٹیبلٹی اور سسٹینیبلٹی میں کافی فرق آ جائے گا اور قدرتی وسائل پر دباؤ کم ہو جائے گا، جو کہ حکومت کرنے کے لیے بہتر ہوگا۔ چوتھا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگوں کو بیماریوں اور وباؤں سے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا جائے گا جو معاشرے میں بوجھ ہیں یا جن کی لیبر پروڈکٹیوٹی بہت کم ہے۔ اس انداز سے جوان طاقتور لیبر فورس لمبے عرصے تک مہیا رہے گی جس کو یہ اپنی شیطانی چالوں کے لیے استعمال کر سکیں گے۔ اس نقطے پر ٹرانس ہیومنزم پر مزید گوگل پر تحقیق کی جا سکتی ہے اور کچھ ویڈیو جو ہے وہ یوٹیوب پر بھی موجود ہیں۔ حقائق آپ کے سامنے ہوں گے۔ ناظرین، اس منصوبے کے لیے دنیا کی آبادی کو کم کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جائیں گے، جن میں سے عالمی اور علاقائی جنگیں، فاسٹ فوڈ، کیمیکل زدہ پیک فوڈ، زہریلے مشروبات کا استعمال عام کرنا، ملٹی فارماسیوٹیکل کمپنیوں کے ذریعے شدید مگر خاموش سائیڈ ایفیکٹس والی ادویات کو عام کر کے جینیٹیکلی انجینئرنگ وائرسز اور بیماریوں کا علاقائی اور عالمی پھیلاؤ، گلوبل وارمنگ کے ذریعے قحط سالی لانا، سیلاب برپا کرنا، پینے کی پانی اور کھانے کی اجناس میں کمی کرنا، یہ تھی ایلیموناٹی کی منصوبہ بندی۔ اب آتے ہیں اس موجودہ وبا کی طرف۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل انفو مارکیٹ کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو پر لائک، شیئر اور کمنٹ کیجیے۔
میری نظریے سے اس وبا کا پوری دنیا میں پھیلاؤ اس دجالی شیطانی منصوبہ نیو ورلڈ کا حصہ ہے۔ اس سے پہلے الیوا وائرس، اینتھریکس، HIV ایڈز، ہینٹا وائرس، ڈینگی اور میرس وائرس کا کامیاب تجربہ کیا جا چکا ہے۔ وبا کے آغاز میں ہی انٹرنیشنل میڈیا کا بھرپور اس وبا کو کوریج دینا، اخبارات کا شہ سرخیوں میں لگانا، تمام عالمی لیڈروں کا اس پر بات کرنا شروع کر دینا، لوگوں کو ڈرانا اور ہراساں کیا جانا، فوراً لاک ڈاؤن اور کرفیو کی باتیں کرنا، یہ وہی SOPs ہیں جو افغانستان اور عراق کے حملے کے وقت استعمال کی گئی تھی۔ بیماری پھیلانے کے ساتھ ساتھ اس عالمی سطح کے منصوبہ اور میڈیا کے ذریعے ہراساں کیے جانے کے پیچھے بھی ایک مقصد کار فرما تھا، اور وہ مقصد مائنڈ اینڈ بیہیویئر کنٹرول، جو کہ الومناتی کے اہم ترین ہتھیاروں میں سے ہے۔ اس وبا کا پھیلاؤ صرف ایک مشق ہے، ایک تجربہ ہے، ایک ڈرل ہے۔ جنگ ابھی آگے ہے۔ وبا کا پوری دنیا میں پھیلایا جانا اور اس کے حوالے سے شدید میڈیا کمپین اہم تجربہ ہے، جس سے مزید مستقبل کی پلاننگ کرنا مقصود ہے۔ ہو سکتا ہے یہ وبا 2 سے 3 ماہ میں کنٹرول کر لی جائے اور اس بار اموات بھی مجموعی طور پر کم ہو جائیں۔ مستقبل میں منصوبہ سازوں اس تجربے سے مزید خطرناک ہتھیار بنانے اور اس کے پھیلانے کی صلاحیت کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ الومناتی اس وبا کی پھیلاؤ سے بہت اہم نتائج حاصل کر لیے ہیں اور باقی نتائج وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آ جائیں گے۔ تاہم ان کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ نتائج یہ کہ پہلی بات یہ کہ لوگوں بایولوجیکل وار کے بارے میں بالکل ناعلم نکلے اور ابھی تک لوگ اس وبا کو قدرتی وبا ہی سمجھ رہے ہیں، جو کہ ان کے لیے ایک مثبت رزلٹ ہے۔ پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کرنے کا ایک کامیاب تجربہ کر لیا گیا ہے اور اس لاک ڈاؤن کے نتیجے میں لوگوں، حکومتوں، آزاد میڈیا اور مذہبی رہنماؤں کے رد عمل کو نوٹ کر لیا گیا ہے، اور اب اس لاک ڈاؤن کے اثرات جانچے جائیں گے اور پلان کی خامیوں کو دور کر کے آئندہ مزید بہترین پلان بنایا جائے گا۔ اس تجربے کے ذریعے قرنطینہ کا کنسیپٹ ایک ہی جھٹکے میں پوری دنیا تک پہنچا دیا گیا ہے اور انہیں شدید ذہنی مفلوج کر کے سمجھا دیا گیا ہے کہ جب کسی کو بیمار قرار دے کر قرنطینہ کا حکم صادر ہوگا تو اس پر احتجاج نہیں کرنا چاہیے۔ وہ شخص جسمانی بیمار ہو یا ذہنی بیمار ہو، یوں عزیز تر سے عزیز تر رشتے کو بھی قرنطینہ ہوتے دیکھ کر احتجاج نہ کرنے کی تربیت دے دی گئی ہے۔ چنانچہ جب کل ہمارے مذہبی پیشواؤں کو، سیاسی سوچ رکھنے والے رہنماؤں کو ذہنی بیمار قرار دے کر قرنطینہ کیا جائے گا تو نہ صرف ہم خاموش رہیں گے بلکہ خوش ہوں گے۔ ہمارے کسی عزیز کو شیطانی منصوبوں کی تکمیل میں رکاوٹ سمجھ کر جب اسے خود ساختہ وائرس کا شکار بنا کر ہم سے دور کر دیا جائے گا یا وبا کے بہانے سے قتل کر دیا جائے گا تو ہم اس وبا کی ٹریننگ اور پروگرامنگ کی بدولت قطعاً احتجاج نہیں کر پائیں گے۔ میری باتوں پر شاید کچھ دوستوں کو ہنسی آ رہی ہو اور وہ اس کو صرف قیاس آرائی سمجھ رہے ہوں، لیکن آپ انتظار کیجئے، ایسا چند سالوں یا چند دہائیوں میں ہونے والا ہے۔ ناظرین، ایک نتیجہ یہ بھی حاصل ہوا ہے کہ دنیا بھر کی ترقی یافتہ میڈیکل سائنس الومناتی کے ماتحت کام کرنے والے میڈیکل بائیو انجینئرنگ لیب سے بہت پیچھے ہے، اور ایسے وائرس کے کئی ماہ سے مسلسل تباہی کے باوجود کوئی لیب اس کا توڑ نہیں بنا سکی، جو کہ شیطانی منصوبہ سازوں کے لیے خوش آئند ہے۔ سب سے اہم نتیجہ یہ ہے کہ دنیا چند فارماسیوٹیکل کمپنیوں کی جانب دیکھ رہی ہے جو ان شیطانی تنظیموں کے کنٹرول میں ہیں۔ دنیا بے بسی کے عالم میں ہے، حکمران بھی بے بس ہو کر بلبلا رہے ہیں اور گھٹنے ٹیک چکے ہیں۔ آج پوری دنیا کی عوام اور حکمران مغربی دوا ساز کمپنیوں کی طرف حسرت سے دیکھ رہے ہیں کہ کب اعلان ہوگا کہ اس بیماری کا علاج دریافت ہو گیا ہے۔ شاید آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس بات پر شیطان کے پجاری کس قدر خوش ہو رہے ہوں گے۔ وہ مستقبل کے اس منظر کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے جب وہ پوری دنیا میں مصنوعی برپا کریں گے اور سارا غلہ اور اجناس ان عالمی سرمایہ داروں کے پاس ہوگا، اور ان کا سربراہ دجال کہے گا کہ مجھے اپنا رب مانو تب غذا دوں گا، پھر کہے گا کہ اپنا خدا مانو تب بارش برساؤں گا اور اجناس دوں گا۔ اس بات کا اشارہ رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک میں بھی ہے کہ غذا، اجناس، بارش سب کچھ دجال کے کنٹرول میں چلا جائے گا۔ لوگوں کے لیے ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ پہلے ہی یہ بتا چکے ہیں کہ وہی قوم سپر پاور کہلائے گی جس کے پاس جینیٹک انجینئرنگ، بائیو ٹیکنالوجی، میڈیسن اینڈ فارماسیوٹیکل، بائیو مکینک ٹیکنالوجی اینڈ ریسرچ ہوگی۔ اگلی جنگیں جہاں روایتی جنگی ساز و سامان سے لڑی جائیں گی، وہاں میڈیکل انڈسٹری بہت اہم کردار ادا کرے گی۔ یاد رکھیں کہ عالمی شیطانی تنظیموں کی بھی بہت سی کمزوریاں ہیں، جن میں سے میس اویئرنیس ہے۔ جتنے لوگ ان کی شیطانی منصوبوں سے آگاہ ہوتے جائیں گے، ان کے شیطانی منصوبے اتنے ہی جلدی منظر عام پر آئیں گے اور انہیں شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مذہب
سے لگاؤ، سطحی معلومات کے بجائے حقیقی تعلیم و شعور اور کرٹیکل انالیسس کی صلاحیت ان شیطانوں کے پجاریوں کی اصل دشمن ہے۔ جنسی بہرہ روی، مذہب سے بیزاری، عورت کی آزادی ان کے مہلک ہتھیار ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، دجال تب تک ظاہر نہیں ہوگا جب اس کے بارے میں بات کرنا کم نہ کر دی جائے گی۔ یہی صورتحال آج ہے۔ دجال کی بات کی جائے تو لوگ اس کو ہنسی مذاق میں اڑا دیتے ہیں۔ یہ وہ فتنہ ہے جس کے شر سے صحابہ اور دیگر انبیاء تو ایک طرف، خود انبیاء کے سردار ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ موجودہ وبا دجال کے شرور میں سے ایک شر ہے اور یہ محض ایک جھوٹا لیبارٹری ٹیسٹ ہے۔ ابھی اصل وبائیں آنا باقی ہیں۔ جو بے بسی ہم محسوس کر رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آنے والے دجالی فتنے اور شر اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر ہوں گے۔ معاذ اللہ، اندازہ لگا لیجئے دجال کے شر کیسے ہوں گے اور کیا وجہ ہوگی کہ انبیاء نے بھی اس سے پناہ مانگی ہے۔ پیارے دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان سنبھل جائیں اور یکجا ہو جائیں۔ عرب شہزادے اس وقت عیاشیوں اور غیر ضروری امارات تعمیر کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ ان کو چاہیے کہ مسلم ممالک میں تعلیم و تحقیق پر دولت خرچ کریں اور یہاں میڈیکل سائنس، میڈیسن، بائیو انجینئرنگ، جینیٹک انجینئرنگ کے شعبوں میں مہارت حاصل کی جائے اور ایسے دجالی حملوں سے بچنے اور عوام میں عموماً اور مسلمانوں میں خصوصاً قوت مدافعت بڑھانے والی نیچرل ادویات کی تیاری ممکن بنائی جائے، تاکہ مسلمانوں کو مغرب کی جانب نہ دیکھنا پڑے اور سخت ترین حالات میں بھی شیطان کے پجاریوں کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکنے کی ضرورت پڑے۔ تب تک ویلڈن الومناتی، تم اس تجربے میں کامیاب رہے، مگر یاد رکھنا تم اپنے منصوبے بناتے ہو اور میرا اللہ اپنے منصوبے بناتا ہے، اور بے شک اللہ بہترین منصوبہ ساز ہے۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ اگر آپ میری اس سوچ سے اتفاق کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ انہیں بھی آگاہی حاصل ہو، اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیجیے۔ ناظرین، اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل انفو مارکیٹ کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی ملتا رہے۔ شکریہ۔